وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ جو جملہ ہے نا، یہ عمومی طور پہ آپ سنتے ہیں اور بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ جو عبادت ہے نا، لفظ عبادت، اس کے بھی 3 معنی ہیں: پرستش اور پوجا، فرما برداری اور اطاعت، غلامی اور بندگی، یہ 3 معنی ہیں اس کے عبادت کے۔ اب سب سے پہلے اگر میں عبادت سے بات پرستش اور پوجا کی بات کروں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہوا پھر؟ اللہ کی عبادت۔ اب وہ عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نماز کیسے پڑھنی؟ صلو کما رأیتمونی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایسے پڑھو۔ روزہ کیسے رکھنا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ تراویح کیسے پڑھنی؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ حج کیسے کرنا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اب عبادت کا جو پرستش اور پوجا کی بات ہے تو اس میں بھی کسی قسم کا اللہ کے ساتھ کوئی اور بندہ شریک نہیں کروں گا۔ کیا کرا ہوں؟ تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ بندہ اقرار کرتا ہے تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد سب سے پہلی بات جو ہے نا، میں لمبے چوڑے دوسرے باتوں کی طرف جانے کی بجائے سب سے بڑا بت جس کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ میرا اپنا نفس ہے۔ خواہشات کی پرستش اور پوجا، یہ میرا سب سے بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے میرے اندر، جو مجھے اپنی پرستش اور پوجا پہ اس نے لگایا ہوا ہے۔ کام پہ نہیں جاؤ گے، شام کو کھاؤ گے، نماز کا وقت ہے، ابھی تو رش دکان پہ بہت زیادہ ہے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ نماز کا وقت ہے، ابھی طبیعت نہیں چاہ رہی، تھوڑی دیر ٹھہر کے جاؤں گا۔ کون ہے یہ انسان کا دشمن ہے۔ یہ کہتا ہے رزق حلال میں برکت نہیں ہے، رزق حرام میں برکت ہے۔ چلو حرام راستے ڈاکہ کر ڈالنے والا کون ہے؟ اپنے نفس کی پرستش نہیں کرتا۔ چوری کرنے والا اپنے نفس کی پرستش نہیں کر رہا، لوگوں کے حق کھانے والا اپنے نفس کی پرستش نہیں کر رہا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ دیکھیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، لیکن پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ جو سب سے بڑا بت رزق کا بت بنا ہوا ہے، اللہ فرمانے رازق تمہیں ہو تمہارا، من صلی اللہ سے یرزقکم من امسک رزقہ ہو، اگر وہ رزق روک لے تو کوئی دینے والا ہے رزق۔ ایمان ہے نا اس بات پہ کہ سب کچھ گھر کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر نے کہا خبردار قریب جاؤ گے تو شوگر بڑھ جائے گی، نہیں کھا سکتا، کھا کے دکھایا نا، کہتا ڈاکٹر نے منع کیا، اصل ڈاکٹر نے اس ڈاکٹر نے منع کیا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم یہ کھاؤ، تمہارے مقدر میں نہیں۔ لیکن بندہ دنیا کے اسباب کی طرف بڑا بھاگتا ہے اور حقیقی اسباب کی طرف نہیں بھاگتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جب رازق ہے تو پھر عبادت کے آڑے میں عبادت کے راستے میں رزق کیوں آڑے آتا ہے؟ اس کا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات عمومی طور پہ کہی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو اللہ نے وعدہ ہمارے ساتھ کر دیا ہے نا کہ رزق میں دوں گا، وہ جو مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نا کہ پہنچتا ہے ہر میں کش کے آگے دورے جام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دورے جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔
پتھر کی تہوں میں بیٹھے ہوئے کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، ایسی ذات ہے وہ۔ پھر عبادت کے راستے میں رزق کا آڑے آ جانا، صبح جاتا ہوں شام کو آتا ہوں، وقت ملتا نہیں نماز کے لیے، کیا کروں مولوی صاحب آپ کو تو اور کوئی کام نہیں ہوتا، نماز بس آپ پڑھیں مجھے اب دنیا کے کام کرنے دیں۔ پرستش اور پوجا، تو پرستش اور پوجا کے معاملے میں بھی کسی اور کو شامل نہیں کروں گا، نہ نفس آڑے آئے گا، نہ دنیا کے بت آڑے آئیں گے، وہ شخصیت کے بت ہوں، وہ روحانیت کے بت ہوں، وہ سیاست کے بت ہوں، کوئی بت میرے راستے میں آڑے نہیں آئے گا، میں تیری ہی عبادت کروں گا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور آخری آیت، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ، میں تمہارے راستے میں نہیں چل سکتا۔ اب اس کے بعد ہے کہ فرما برداری، دوسرا معنی عبادت کیا جی؟ فرما برداری، اتباع، حکم ماننا، اطاعت۔ یہ جو اطاعت ہے، تو اطاعت مجھے آپ بتائیے کہ آپ خود اس بات میں گواہی دیں گے کہ اللہ کے ساتھ جو ہم نے اطاعت کا معاملہ کیا ہوا ہے وہ کتنا کمزور ہے، جبکہ ہم ہر نماز میں 4 رکعتوں کی نماز میں 4 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا معنی تیرے ہی فرما بردار ہے، تیسرا معنی تیرے ہی غلام ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی فرما بردار ہے، تیرے ہی غلام ہے۔ تو فرما برداری کی جب بات آتی ہے تو جب ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی دیکھیں فرما برداری کتنی ہے۔ کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کسی جگہ پہ تو ہم فرقہ وریت کی اطاعت کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ روحانی آقاؤں کی جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، پیر صاحب نے یہ کہہ دیا بس میں تو اس کے پیچھے ہوں، جو انہوں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا جو انہوں نے کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، میری برادری کے لوگ تو فلاں شخص کے پیچھے چل رہے ہیں بس میں نے اس کو کہہ دیا تو کہہ دیا۔ تو پھر یہاں پہ آگے کیوں کہتے ہیں ایاک نعبد